کو محرف تورات میں بھی نہیں ملے گی، محرف انجیل میں بھی نہیں ملے گی۔ گویا تحریف کرنے والوں کو آج تک یہ جرت بھی نہیں ہو سکی کہ وہ اپنی کتاب کو اور اپنے مذہب کو مکمل کہہ سکے، وہ اپنی کتاب میں مکمل ہونے کا دعویٰ جھوٹا بھی کر سکے۔ یہ آیت مبارکہ یہ آپ کو قرآن میں ملے گی، اور ختم نبوت کا اصل معنی تکمیل نبوت ہے۔ ختم نبوت کا اصل معنی تکمیل رسالت ہے، تکمیل دین ہے۔ جب ہمارا اسلام مکمل ہے، ہمارا دین مکمل ہے، ہمارا قرآن مکمل ہے، ہماری شریعت مکمل ہے، ہمارے پیغمبر کی زندگی مکمل ہے، ہمارے پیغمبر کی تعلیمات مکمل ہے، تو پھر ہمیں کسی اور کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ ضرورت اس کو ہو جو نامکمل ہو، جو مکمل ہو اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت فرمائی کہ ایک مکان اور عمارت ہے، مجھ سے میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک مکان والے نے بلند و بالا مکان بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، اس کو سجایا اور آراستہ کیا، اور ایک اوپر اینٹ خالی چھوڑ دی۔ یہ نہیں فرمایا درمیان میں، یہ نہیں فرمایا نیچے چھوڑ دی، فرمایا سب سے اوپر ایک اینٹ خالی چھوڑ دی، اینٹ کی جگہ اینٹ نہیں ہے۔ دیکھنے والا کہتا ہے آج یہ اینٹ بھی لگی ہوتی تاکہ یہ عمارت مکمل ہو جاتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس نبوت کی عمارت، اس کو سمجھو گویا یہ نبوت کی عمارت ہے، اور اس کے سب سے اوپر مجھ محمد کی ختم نبوت کی اینٹ اللہ نے رکھی ہے۔ میرے دوستو اور بھائیو، ختم نبوت پر آپ کا اور میرا ایمان یہی میری اور آپ کی بخشش اور مغفرت اور نجات کا ضامن ہے۔ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت، میں بارہا یہ کہتا ہوں، آج پھر دہراتا ہوں، ختم نبوت میرا عقیدہ بھی ہے، میری عقیدت بھی ہے۔ سارے میرے ساتھ کہو، اور جو جو کہیں اللہ ان فرشتوں کو گواہ بنا دے، اور کل قیامت میں حضور علیہ السلام کی شفاعت ہمیں عطا فرما دے۔ کہو ختم نبوت ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ میرے ساتھ آواز ملا کر کہو اور ہاتھ بلند کر کے کہو، ختم نبوت ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہماری عقیدت بھی ہے۔ کہو ختم نبوت ہمارا عقیدہ بھی ہے، ختم نبوت ہماری عقیدت بھی ہے، ختم نبوت ہمارا ایمان بھی ہے، ختم نبوت ہماری محبت بھی ہے، ختم نبوت ہمارا دین بھی ہے، ختم نبوت ہمارا عشق بھی ہے۔ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ میرے دوست اور بھائیو، ختم نبوت ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہماری عقیدت بھی ہے، ختم نبوت ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا عشق بھی ہے، ختم نبوت ہمارا دین بھی ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار مدینہ سے ہماری محبت بھی ہے۔ یہ صرف عقل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عشق کا مسئلہ بھی ہے۔ اسی لیے تو مسلمان کتنا گناہگار کیوں نہ ہو، وہ سب کچھ گوارا کر لیتا ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی، اور حضور علیہ السلام کے ختم نبوت سے غداری وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے شیخ و مربی شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ ان کا سایہ عاطفت امت مسلمہ پر ہمیشہ قائم دائم رکھے، آمین کہہ دو۔ وہ اپنی بخاری شریف کی سبق کی تقریر انعام الباری میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے وقت میں پوچھا اور اللہ سے ایک سوال کیا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ عابدہ زاہدہ صالحہ قانتہ صابرہ شاکرہ اور فاضلہ، اللہ کی نیک بندی، خواب میں اللہ کا دیدار ہوا۔ ذرا توجہ کرنا فیصلہ آباد کے غیور مسلمانوں، کہا اللہ میرے دل میں آپ سے بڑی محبت ہے، تبھی تو راتوں کو جاگتی ہوں، تہجد پڑھتی ہوں، رو رو کر تجھے مناتی ہوں اور تیری نافرمانی سے ڈرتی ہوں، میرا دن رات تیرے حکموں میں گزرتا ہے، لیکن اللہ جتنی محبت میرے دل میں آپ کی ہے اس سے زیادہ میرے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اس سے کہیں تو ناراض تو نہیں ہو جائے گا اور میرا ایمان تو خطرے میں نہیں پڑ جائے گا، اس لیے کہ تو خالق ہے، تو معبود ہے، وہ تو میرا محبوب ہے، لیکن میں جب اپنے دل کا جائزہ لیتی ہوں، ٹٹولتی ہوں، تو مجھے اللہ آپ کی محبت حضور کی محبت کے مقابلے میں کم لگتی ہے، حضور کی زیادہ لگتی ہے۔ یہ سوال کس نے کیا؟ اگر آپ میری بات توجہ سے سن رہے ہیں تو جواب دے دیں۔ اے اللہ جو جو جواب دے رہا ہے ان سب کو جنتی بنا دے۔ کس نے یہ سوال کیا؟ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کس سے کیا؟ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ سے۔
اور تم بھی اپنے دل کو ٹٹولو نا تو تمہارے دل میں بھی حضور کی محبت بہت زیادہ ہو. ماں باپ سے بھی اولا. میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین میں عقلی محبت مراد ہے یا طبی محبت مراد ہے یا دونوں مراد ہے. لیکن ہر ایک کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت سب سے زیادہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں پاکستان میں جتنی جماعتیں ہیں وہ حضور کے نام کے حوالے سے تو ہیں. کوئی اللہ کے نام کے حوالے سے بھی کوئی پارٹی جماعت بنی ہے؟ تحفظ حقوق خدا. لیکن حضور کی محبت ہمارے دلوں میں بہت ہے. رابعہ بصریہ نے پوچھا, سنیے جواب. اللہ اکبر. اللہ نے جواب دیا حضرت رابعہ بصریہ کو, رابعہ پریشان نہ ہو, اگر تیرے دل میں میرے محبوب کی, میرے مصطفیٰ کی, میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت زیادہ ہے میری محبت کے مقابلے میں, تو تو پریشان نہ ہو, میرے محمد کی محبت بھی میری محبت ہے. جس کو سمجھ میں آیا خوشی ہوئی سبحان اللہ کہے. اللہ جس نے سبحان اللہ کا ان کو اپنی محبت بھی دے, حضور کی محبت بھی دے, اور سب سے زیادہ میری محبت اور حضور کی محبت. اللہ فرما رہی ہے دو نہیں ہے, یہ ایک محبت ہے, یہ الگ الگ نہیں ہے, یہ ایک ہی محبت ہے. کیونکہ تمہیں میرے مصطفیٰ سے محبت بھی تو میری وجہ سے ہے کہ وہ میرا مصطفیٰ ہے, میرا نبی ہے, میرا محبوب ہے. اس لیے ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے اپنی اور اللہ کی محبت کو اکٹھا ایک جملے میں ذکر کیا ہے, بخاری میں روایت موجود ہے. عبادت میں الگ ہے, عبادت صرف اللہ کی ہے, محبت دونوں کی ہے. تو اس لیے ختم نبوت اور حضور کی محبت یہ ہمارا ایمان بھی ہے, ہمارا عشق بھی ہے. اور حضرت نے, میرے شیخ و مربی شیخ الاسلام نے اپنی تقریر بخاری میں ایک واقعہ اور بھی لکھا ہے. فرمایا ایک ہمارے ملک کا شاعر تھا, اردو زبان کا شاعر تھا, غالباً متحدہ ہندوستان کا ہوگا. کہا کہ وہ بہت اپنے فن کا ماہر تھا, شعر کی دنیا میں اپنا نام اور مقام رکھتا تھا, مگر پینے پلانے کا عادی تھا, شراب پیا کرتا تھا, اور وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا. اور ظاہر ہے کہ جب کوئی کسی کمال میں ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتا, تو وہ بھی ہر ایک پر تبصرے کرتا تھا. ایک دن